الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواه ابو داؤد۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی کہ ہی لو فار اللہ، اور وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے بغض کیا کسی سے اگر کرنا بھی تھا، اور وأعطى للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیا، یعنی کہ کچھ ڈونیٹ بھی کیا تو وہ اللہ کے لیے کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ومنع للہ، اور اگر کسی کو منع کیا، کسی نے کچھ مانگا اور نہیں دیا اسے، کسی کام سے دور ہوا، بھاگا، تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی وجہ سے دور ہوا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہاں ایمان کی بات چل رہی ہے کہ اصل میں ایمان کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اصل میں شروع اسلام میں تو جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اسلام ہے۔ اب بات یہ ہے، جو پوری اسلام کی جو کوڈ، جو گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے قرآن کی شکل میں، اس میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ ریب جو لفظ ہے اسے ہم ٹرانسلیٹ جب کرتے ہیں کہ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، دیر از نو فالٹ ان اٹ، یا کچھ بھی اس طرح کے ورڈز، کوئی شک کی بات نہیں ہے اس کتاب میں۔ یہ لفظ شک اردو زبان میں تو بہت ایزیلی براڈر ٹرمز میں یوز ہوتا ہے، بٹ عربی زبان میں شک کے لیے بھی ڈفرینٹ کائنڈز آف ورڈز آتے ہیں۔ اس کی فصاحت اور بلاغت عربی کی ایک ایسی ہے جس کے اندر اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنے ڈفرینٹ آپشنز موجود ہوتے ہیں ایک ایک مائنر انٹرکیٹ ڈیٹیل کو سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں خوبصورتی اس آیت میں یہ ہے کہ شک جو ٹرانسلیٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ شک بھی آتا ہے، دوسرا لفظ شک کے لیے مریا بھی آتا ہے، اور تھرڈ یہاں پہ جو یوز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب، یہ ریب بھی شک کے معنی میں ہی آتا ہے۔ اس کے اندر اگر ڈفرینس سمجھنا ہو سب سے پہلے، کیونکہ یہ ضروری ہے آگے چلنے کے لیے، تو شک کین بی لوزلی ٹرانسلیٹڈ ایز، فار ایگزامپل کہیں کوئی خبر سنتا ہے کہ یہ فلاں جگہ چوری ہو گئی، یا فلاں جگہ کوئی رابری ہو گئی، ڈکیتی پڑ گئی، یا فلاں جگہ کوئی قتل ہو گیا، دیر سسپیکٹ، جس کو کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد، ان نون پیپل۔ تو اب آپ کو کسی ایک براڈر کسی کمیونٹی پہ، کسی گینگ پہ، کسی ایتھنک ڈائیورسٹی کے کسی کانٹیکس کے اندر کوئی بندہ شک کرتا ہے کہ یہ فلاں لوگوں نے کیا ہوگا، تو یہ شک سے ایکچولی اسے عربی زبان میں شک کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس شک ہے کچھ بھی کسی چیز کے اوپر کہ جی یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے نہیں بھی ہو سکتا، دیر آر بوتھ پاسبلٹیز ان اٹ۔ پھر اس سے ایک ہائر ٹرم میں ہوتا ہے کہ لفظ آتا ہے میریا، کہ ایک جگہ فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کسی جگہ پہ کوئی رابری ہوئی، چوری ہوئی، اور اس چور کو کچھ لوگوں نے دیکھ بھی لیا یا آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا کہ ان لوگوں نے کیا ہے یہ۔ اب ظاہر ہے تو یہ شک کا ایک اسٹرانگر ٹرم ہوگا جسے عربی زبان میں مریا کہا جائے گا، کہ یہاں پہ وہ شک جس کے بارے میں کافی ایک دلائل یا قرائن یا جو اس کے ایکسٹرنل ریزننگ ہے وہ اس کی طرف امپلیکیٹ کرتی ہے کہ پاسبلی یہ شک کافی ریئل ٹرمز میں پاسبل ہے، کہ ایسا ہی ہے کہ انہی لوگوں نے یہ فار ایگزامپل کرائم کیا تھا، اور آپ کو شک بھی ہے، لیکن آف کورس دیر از نو پروف، اس کا کوئی پروف نہ ہو، لیکن کچھ اور ایسے ایکسٹرنل ریزننگ ہو جس کی وجہ سے کسی خاص کسی بندے کے اوپر ہی شک گیا کہ ہاں یہ کام اس بندے نے کیا ہوگا،
آپ کو کسی اور وجہ سے پتہ ہے کہ یہ اس نے کیا ہوگا بٹ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ اس نے کیا ہوگا. تو اس کے لیے عربی زبان میں ریب کا لفظ مریا کا لفظ آئے گا, سوری. اور تھرڈ فارم آف شک جو ہوگا, جو ڈاؤٹ ہوگا, یہ عربی زبان میں کہتے ہیں اسے ریب, یعنی کہ ایک مائنر سے مائنر آپ کے دماغ میں بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا, یعنی کہ سارٹ آف آپ کو پتہ ہوگا آپ کے سامنے کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کو مار دیا, قتل کر دیا, یا آپ کے سامنے آپ کے کسی نے چوری کی, آپ کی ہی سے ہی کچھ چرایا, کچھ چھینا, کوئی فار ایگزامپل, یا آپ کے سامنے کسی بھی پرٹیکولر بندے نے ایک سرٹن کام کیا. اب آپ کو تو پتہ ہے کہ اسی نے کیا ہے, بٹ اسٹل آپ کے پاس یہ پروف نہیں ہے, یا آپ فار وٹ ایور ریزنز اس کو کسی, ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کورٹ آف لاء میں پروف نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی, بس زندگی میں بس شک ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہوگا. اب آپ کو یعنی اس لٹرلی اتنے اسٹرانگر فارم میں یہ چیز انڈرسٹینڈ آپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ اسی بندے نے یہ کام کیا ہے. اسے عربی زبان میں ریب کہتے ہیں. کہ تو یعنی کہ آپ کو اتنا سا بھی جو مائنر سا بھی اگر جو کوئی ڈاؤٹ دماغ میں ہو سکتا ہے کہ یار اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس بندے نے کیا, اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی, تو وہ ڈاؤٹ بھی قرآن کے فارم میں جب قرآن سامنے آیا تو لا ریب فی, اس کے اندر وہ ڈاؤٹ بھی موجود نہیں ہے. یعنی کہ اتنی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور اتنی کمپلیٹ ایک جیسے کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس میں ہر چیز ایسے واضح طور پر دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں وہ مائنر سا جو ریب ہے, جو شک کی بالکل لیسٹ بٹ آف فارم ہے اس ڈاؤٹ کی, وہ بھی اس کتاب میں موجود نہیں ہے. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا. اور جیسے یہاں پہ کیا گیا ومن احب للہ و ابغض للہ, اب وہ اللہ کے لیے جب وہ اس کے دماغ میں وہ ریب بھی نہیں رہتا اور وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے, تو پھر وہ من احب للہ, پھر وہ اللہ کے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے یا چاہتا ہے, یا وانٹ ٹو بی ود somebody یا ٹو ہیو somebody یا سم تھنگ, جو بھی اسے زندگی میں چاہیے, وہ ابغض للہ. اور جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے, اسے بغض رکھتا ہے, اسے ڈسپائز کرتا ہے, تو وہ اللہ کے لیے صرف کرتا ہے. وعطا للہ, اور اگر کچھ کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے, وہ منع للہ, اور کسی چیز سے منع کرتا ہے پھر وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. اور وہ قد استکمل الایمان, وہ اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر لیتا ہے بندہ. تو اس کے دماغ میں بالکل مائنر سا بھی ڈاؤٹ یا ریب موجود نہیں ہوتا جب وہ قرآن پہ اس طرح بلیو کرتا ہے. اور یہ وہ مومن کی نشانی ہوتی ہے, کیونکہ ورنہ تو بہت سارے کافر ہیں, بہت اچھے دینی کام بھی کر رہے ہیں, سارٹ آف اچھے, یعنی جس کو کہتے ہیں ایتھیکلی رسپانسبل کام کرتے ہیں, ڈونیشنز دیتے ہیں, چیریٹیز کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپس میں سوشل ویلفیئر سسٹم کے موجود ہیں پوری ویسٹرن ورلڈ میں. تو لیکن ایک ہمیں یاد پڑتا ہے, ایک دوست تھا ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں, تو ہی واز اے نان مسلم فرام اے کیتھولک بیک گراؤنڈ. وہ کرسچن تھا, ظاہر ہے اس نے بائبل میں اس تو ان لوگوں کا دے ڈونٹ بلیو ان اٹ بیکاز دے فائنڈ سو مینی مسکنسیپشنز اینڈ کانٹرڈکشنز ان اٹ, کہ وہ جسٹ ایٹ اے ٹائم آتا ہے کہ میجورٹی آف جو وہ کرسچنز بھی ہیں وہ اپنے آپ کو بس نام کا کرسچن ہوتے ہیں, بٹ ان کا ایمان تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہو. تو ایتھیسٹ ایک کمیونٹی سے سارٹ آف بلانگ کرتے ہیں, چاہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں یا نہیں, وہ اپنی ریلیجس بیک گراؤنڈ میں کرسچینٹی بھی لکھتے ہیں, بٹ مائنڈ سیٹ ان کے ایسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تو ایسا ہی ایک ہمارا جاننے والا دوست ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اور بہرحال وہ ادھر بoston میں یونیورسٹی میں ہی وہ کہتا تھا, یار فراز مین آئی ڈونٹ بلیو ان یہ دیر از نو ڈیتھ, دیر از نو نتھنگ, دس از آل جسٹ اے میڈ اپ تھنگ. اب وہ ایون دو دیکھتا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے, فیونرل پہ جا رہا ہے, وہاں پہ سیریمنیز اٹینڈ کر رہا ہے, چرچ جاتا ہے کبھی نہ کبھی, اور پھر گریو یارڈز وزٹ کرتا ہے اپنے جو لوڈ ونس کو, انہیں دفناتا ہے, سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے, بٹ وہ کہتا ہے دیر از نو ڈیتھ یا نو نتھنگ. تو آئی واز ویری شاکڈ اینڈ آئی واز لائک کہ یار دس مین ہی از سچ اے نائس گائے, یہ اتنا اچھا آدمی ہے, یہ اتنے اچھے کام کرتا ہے, سب سوشل جو ویلفیئر کسی سسٹم کے اندر اگر کوئی اچھے لیول کا بندہ ہوتا ہے تو وہ اس میں یقیناً شامل ہوگا, بٹ یہ ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے یہاں مسلمانوں میں بھی وی ہیو دس سرٹن پلیگ, دس پرابلم دیٹ وی فیس ٹوڈیز. تو ہمیں اللہ نے کیا کہا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنو, کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ, یعنی کہ اس آیت کو ہم ٹرانسلیٹ کریں, او یو ہو بلیو, او مسلمس بلیو,
وائی مطلب مسلم جو آلریڈی ایمان لا چکا ہے اس سے کیوں کہا جا رہا ہے آمنو؟ اس سے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ آگے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل ان سے کہیں لا تؤمنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ان سے یعنی ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے میں ایمان لایا، بٹ اس سے کیا کہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم صرف یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تم نماز روزہ حج زکوٰۃ اگر یہ کرتے رہو گے تو اللہ نے کہا لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال رد نہیں انشاءاللہ ہوں گے، اور تمہیں ایک نہ ایک دن، کیونکہ تم کلمہ آفٹر آل اگر پڑھ لیا اور اب نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہے تو تم جنت میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے، اور یو ول گیٹ دا ریوارڈ فار آل یور نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ بٹ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو پھر بلیو کرتے ہیں، جیسے آمنو کرتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنو آمنو، یہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں باللہ، آمنو باللہ و کتبی و رسلی والیوم الآخر و شرری و خیری، یہ سب چیزوں پر ایمان ہوتا ہے، ان کا بلیف ہوتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو استکمل الایمان، پھر ان کا ایمان بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بھی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں انہوں نے کہا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کیا جو افضل سب سے افضل اعمال ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے حب یعنی محبت اور جانا، اور بغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے ہی صرف بغض۔ اب یہاں اس میں دوسری بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، انہوں نے اپنے جو اعمال کرتے تھے اللہ کے لیے وہ بتایا اللہ کو۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ تو تم اپنے درجے بلند کرنے کے لیے کرتے ہو، یعنی جسٹ ٹو acquire your own higher and higher status یا stature یا ریوارڈ، تم یہ اعمال کرتے ہو، میرے لیے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو حب فی اللہ و بغض فی اللہ کرو، یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ میرے لیے جو کام ہے وہ کرنے کا کیا ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی بغض، تو وہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض یہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو، تم ایمان لاؤ۔ اب اعمال تو موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر اتنے کرتے تھے اور وہ تو انبیاء میں سے تھے، لیکن بہرحال یہ غور کرنے کی بات یہی ہے کہ ایمان جب ہوگا تو پھر کیا، جیسے دوسری ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں کیا آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سیف رہیں، سیکیور رہیں، والمؤمن من امنہ الناس، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو مامون سمجھیں، یعنی کہ آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ان کے جو جان مال ان کی چیز ہے وہ دوسرے اس مسلمان سے محفوظ ہوگی، تب وہ صحیح مومن کہلانے کا لائق ہوگا بندہ۔ یعنی آج کل تو اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں تو خاص طور سے یہ بہت ہی ایمپل ہمیں ملیں گے ایسی ایگزامپلز کہ چوری کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اپنے بازاروں میں، اپنے جو ہمارے بزنس سینٹرز ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کوئی کر رہا ہے، اور زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، جبکہ دفعہ صحابی نے پوچھا کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ بولا ہاں زنا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا صحابی نے کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو اتنا یہ کامن ہے کہ بالکل کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے یا کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے لیے کوئی بگ ڈیل تو آج کل کے زمانے میں سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور اس روایت میں اگر آگے دیکھیں والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، کہ مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے وہ خدا کی عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور جو مہاجر ہوتا ہے جو ہجرت بھی کرتا ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو
ترک کرتا ہے. یہ ہجرت اس کا بتایا مطلب، یعنی کہ جہاد کا مطلب بتایا کہ اپنے نفس سے کرنا. یہ جو نفس سے جہاد کو خاص طور سے اسی لیے بتایا کیونکہ اب مسلمان ہو گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کام کرتا رہے گا، لیکن سب سے جو دنیا میں مشکل کام ہے وہ تو اپنے نفس سے لڑنا ہے. اسی لیے اسے یہاں پہ جہاد اس حدیث میں کہا گیا، بلکہ یہی اصل جو حقیقی جہاد ہے، یعنی جہاد اکبر ہے، وہ یہی اپنے نفس سے جہاد ہے، کیونکہ یہ تو ہر وقت اپنے ساتھ لگا ہوا ہے. دشمن تو پھر کہیں دور ہے، کہیں کسی اور کنٹری میں ہے، کہیں دور بیٹھا ہے، وہ تو ہر وقت سامنے نہیں ہے، لیکن نفس تو ہر وقت سامنے ہے. پلس دشمن واضح ہے، دشمن تو نظر آ رہا ہے. یہ نفس ایسی چیز ہے جو باطنی چیز ہے، سارٹ آف جو انٹرنسک نہیں ہے، یہ تو نظر نہیں آ رہی. تو یہ اندر سے اس سے لڑنا، اسے روکنا، اور یہ اصل جہاد اسے کہا گیا، اور اس چیز کو اصل ہجرت کے سے تشبیہ بھی یہاں پہ دی گئی. اور اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں بالکل کیٹیگورکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیتے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت ہی نہیں ہے وہ تو اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد نہیں ہے، یعنی کہ اپنا جو اسٹیٹمنٹ دیا یا ورڈز دیے یا ایک بات کی، کسی سے کمٹمنٹ کیا، اس کمٹمنٹ کو آنر ہی نہیں کرتا، تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے ایسے بندے کا. تو اس کے اتنی سخت وعید، سارٹ آف تھریٹن یا ڈرانے کی بات کی گئی. حالانکہ ایون دو یہ مسلمان ہے اور ہر صورت میں جنت ایک نہ ایک دن تو ضرور جانا ہے انشاءاللہ اس نے، مگر پھر بھی اس کو اتنی سخت وعید کی بات کی گئی یہاں پہ. اور بہرحال اگر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اصل میں ایمان کا مطلب ہے کیا چیز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ حدیث ہے جو بالکل آخری اسلام کے دور کی حدیث ہے. شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا من الاسلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ایٹسٹرا، ایسی بہت سی حدیث ہے کہ یہ اسلام ہے. بٹ یہ آخری زمانے کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، کہ آپ کے ساتھ یعنی اس کام میں، یہ دین کے اندر جو آپ نے یعنی شروع کیا اسلام، اس میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، کہ ایک آزاد اور ایک غلام. تو اس میں محدثین کرام نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس میں حضرت آزاد سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور غلام سے یا تو حضرت بلال یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے کوئی مراد ہے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بھی اس وقت اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے، بٹ علی رضی اللہ عنہ اس وقت ہی واز اے کڈ، ہی واز انڈر ایج سارٹ آف. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ مرد نہیں تھی، شی واز اے وومن، تو جو آزاد سے مرد مراد لیا وہ ابو بکر، اور غلام سے بلال یا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. بہرحال تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع سے بالکل کیونکہ ان کے ساتھ تھے تو ان کے بارے میں اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب پہلے تو ازومنگلی تو شاید پہلے کے اگر دیکھیں کانٹیکس میں تو اسلام تو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ضرور ہے، لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے فرما رہے ہیں طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ تم اچھی بات کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. یعنی کہ اسلام کو جو اس کا کرکس بتایا وہ کیا بتایا کہ آپ جب کسی سے بات کرو when you have a conversation تو politely یا لائٹ ٹون مینرڈ یا پاکیزہ کلام، جسے یہاں پہ کہا گیا طیب الکلام، پاکیزہ کلام، یعنی کہ پیور کلام، اچھی بات کرو لوگوں سے، اور جب کھانا اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، طعام الطعام. پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، کہ تم صبر کرو اور سخاوت کرو. تو یہاں پہ بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ
صبر سے تمام وہ چیزیں آ گئیں جو جس سے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ نہیں کرنا، تو اب اس پہ صبر کرنا ہے. اگر نفس چاہ بھی رہے تو اس پہ رکنا ہے اپنے آپ کو. اور سماحت یعنی کہ سخاوت، جن کاموں کا اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ کرو، نماز روزہ زکوٰۃ بھی اس میں آ جاتا ہے، تمام سے معاملات، یا اس سے چیریٹی بھی مراد ہو سکتا ہے، غریبوں کی مدد بھی مراد ہو سکتا ہے، تمام وہ کام جو کرنے والے ہیں اس میں بخل نہ کیا جائے. سماحت سے مراد سخاوت، اس میں بالکل کھلے دل کے ساتھ، زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ یہ کام کیا جائے. پھر انہوں نے پوچھا کہ سب سے ای الاسلام افضل، سب سے بہتر اسلام کس کا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی. وہی بات کہ وہ مسلمان جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو بہرحال یہ بھی ظاہر ہے کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے دونوں ایک انگوٹھے اور انگلی سے پکڑتے ہوئے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ جتنے بھی معاملات جو گناہ کے کام ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اس زمان کا جو زخم ہوتا ہے، تلوار کا جو کٹا ہوا، وہ تو ہیل ہو سکتا ہے، بھر سکتا ہے، بٹ جو زبان کا کسی نے ایک دفعہ بات کر دی اب وہ واپس نہیں ہو سکتی. اس میں انفارچونیٹلی پوری کسی کی میموری تو بیٹھے بیٹھے اریز نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من ازمنا ما بین لحیئی و من فخذئی ازمن لہ الجنہ، کہ جو کوئی اپنی وہ دو چیز جو اس کے منہ کے درمیان ہے اور اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان اور اس کی شرمگاہ، یعنی کہ وہ ان دو چیزوں کو اپنی کنٹرول میں کرتا ہے، ازمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت یا بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ ازمن لہ الجنہ. تو زبان کا جو استعمال ہے، جو یوز ہے، اسے کنٹرول میں کرنا، بالکل منیمم استعمال کرنا ہی بالکل پرسکرائبڈ ہے اسلام کے اندر. اسی لیے اور بہرحال پھر آگے انہوں نے پوچھا کہ سب سے ای الایمان افضل، کہ سب سے ایمان افضل کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق حسن، کہ اس شخص کا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اچھا کام کرے اور اچھائی کرے لوگوں کے ساتھ. پھر انہوں نے عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ای الصلاۃ افضل، کہ کس کی نماز سب سے بیٹر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، یعنی کہ لمبا قیام کرنا کھڑے ہو کے. قنوت کے ویسے بہت سے ظاہر میننگز آتے ہیں، اس سے طاعت یعنی کہ اوبیڈینس بھی مراد ہو سکتا ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا بھی، نماز، صلاۃ، سکوت روکنا کسی چیز سے، یا دعا یا خشوع یا قرات پڑھنا وغیرہ، یہ بہت سے معنوں میں قنوت کا لفظ آتا ہے. لیکن طول القنوت سے آبویسلی یہاں پہ یہی مراد ہے کہ وہ لمبا قیام کرے، یعنی نماز بالکل خشوع و خضوع اور طویل کر کے پڑھنا ہی زیادہ افضل کہا فرمایا. پھر عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ای الحجرت افضل، کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کاموں کو چھوڑ دینا جن سے تیرا رب ناخوش ہو، جیسے تھا احب للہ و ابغض للہ، جو چیز رب کو ناپسند ہو، اللہ کو ناپسند ہو، اب اس چیز سے رک جانا، یہ اصل ہجرت ہے. افضل الحجرت یہ ان تہجر ما کرہ ربک، جو اللہ کو چیز پسند نہیں ہے اس سے رک جانا، یہ اصل ہجرت ہے. اور پھر آگے فرمایا فای الجہاد افضل، سب سے بڑا افضل جہاد کون سا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقر جوادہ و اوریکا دمہ، جس شخص کا گھوڑا لڑائی میں مارا جائے اور خود بھی شہید ہو جائے، وہ سب سے افضل جہاد ہوگا. ظاہر ہے آف کورس دشمن سے لڑتے ہوئے جو بندہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ای الساعات افضل، جو ٹائم ہے، ساعہ کہتے ہیں ٹائم کو، یا یہ جو رننگ جو آپ کا پریزنٹ ٹائم یا فیوچر ٹینس ہو یا پریزنٹ ہو، لیکن ایک وقت، سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ سب سے اچھا ٹائم کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، کہ رات کی جو بالکل سینٹر، جوف کہتے ہیں پیٹ کو ویسے، تو جوف اللیل یعنی کہ بالکل سینٹر آف نائٹ، جو سب سے رات کا آخری وقت ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اینی ہاؤ، تو
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں بھی سلائٹ کہیں نہ کہیں ایک تھن لائن ہے جو آبزرو کرنا ضروری ہے، اور اسے سیکھنے کے لیے ظاہر ہے اصلاح کی. اور اصل میں جو ایمان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اب احب للہ و ابغض للہ، تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ حب بھی اللہ کے لیے ہو اور اب بغض بھی اللہ کے لیے ہو. اور یہ اٹین کرنے کے لیے ظاہر ہے اپنے نفس کو مارنا، جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا، اور اپنے نفس پر جہاد کرنا، اصل جو جہاد اکبر بھی ہے اس پہ فوکس کرنا، اور اپنے آپ کو کنٹرول. اور پھر الصبر والسماحہ، یعنی کہ صبر کرنا، کوئی اگر اس کام کے اندر راستے میں کوئی مشکل آتی ہے اس پہ صبر کرنا، اور سماحہ یعنی کہ اچھے کام کرنے سے پھر رکنا نہیں. یہ نہیں کہ اگر ایک کوئی برا کام کر رہا ہو تو دوسرا اچھا کام کرنا بھی چھوڑ دے. دیٹ از ناٹ دا کیس. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ کہ اگر کوئی کسی سے کوئی برا کام ہو بھی جاتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے وہ اس پہ استغفار کرے، اور پھر سخاوت کے اندر سستی نہ کرے، اور بالکل کھلے ہاتھوں سے اپنے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سخاوت اپنی زندگی میں لائے تو انشاءاللہ وہ ذکی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور مومن بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.